غیر بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا. لیکن تمہیں بشر ہی ملتا ہے کہنے کو. اس کا کیا تم قرآن نے یا ایھا النبی نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یاسین نہیں کہا؟ پوچھو یاسین کا مطلب کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پوچھا؟ آپ کہیں گے یاسین کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، طٰہٰ کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا. کاف یا عین صاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا. ارے نادان، جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے مقام کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شان کو کوئی کما کہو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو بے ادب لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو، ورنہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی، تمہاری نماز چلی جائے گی. اور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اور وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں اللہ نے ذاتی علم کی نفی کی ہے. کیونکہ علم کی دو قسم ہے، بلکہ ہر نعمت کی دو قسم ہے، ایک ذاتی ایک عطائی. ذاتی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، اور عطائی اللہ کے علاوہ جو اللہ جس کو چاہے عطا کرے. تو ذاتی کی جہاں نفی ہے وہاں یہ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، اور صرف نبیوں کو نہیں دیا، صرف نبیوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق میں چاہے جس کو دیا ہے. آپ کو نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی نے اپنی لشکریوں سے کہا، اپنے گروپ سے کہا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے. یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. 3 میل کے فاصلے پہ کون تقریر کر رہا ہے؟ کون؟ چونٹی. اور 3 میل دور سے کون سن رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. اور مسکرا بھی رہے ہیں. آپ ایک چونٹی نہیں، 3 میل کے فاصلے پہ نہیں، 5-10 ہزار چونٹیاں کان میں رکھ کر کے 10 سال کے بعد بتائیے چونٹی کہتی کیا ہے. لیکن آپ نہ بتا سکیں گے. اور قرآن کہتا ہے سلیمان 3 میل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. ارے جب سلیمان 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی تقریر سنتا ہے تو جانے سلیمان کائنات کے سلام کرنے والوں کا سلام نہیں سن سکتے. اور پھر یہ تو شان سلیمان ہے. اس چونٹی کو بھی تو دیکھو، 3 میل سے کون سی طاقت تھی جس نے اس چونٹی کو دکھا دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے. ابھی تک کہ دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ چونٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مرکب اجزا بھی پھیل ہے. کبھی دیکھا چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے؟ اب ذرا کوئی اس پر بھی ریسرچ کرے. لوگوں کو قرآن پہ تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں، ذرا تم اپنے عنوان پر بھی تو کبھی تحقیق کرو. آپ بہت ڈاکٹری کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی کوئی تحقیق کرو. چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے. اچھا یہ حدیث میں آتا تو شاید یہ مناظرے کا عنوان بن جاتا، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ چونٹی 3 میل کے فاصلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے. وہ پتا چلا اگر چونٹی پر قدرت کا کرم ہو جائے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی لشکر سلیمان کو دیکھ لیتی ہے. اس کی عطا کی بات ہے. اگر وہ دکھانا چاہے تو چونٹی کو اتنی دور سے دکھا سکتا ہے. تو وہ دکھانا چاہے تو کیا غوث العظم دستگیر کو وہ پوری کائنات نہیں دکھا سکتا؟ اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. تو ادب والوں کے ساتھ رہو، کامیاب رہو گے. بے ادبوں سے دور رہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.